وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي وكفى بالله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإطرته وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت اور عقیدت، عزت، احترام کے ساتھ پورے ذوق شوق سے درود و سلام پڑھیں تاکہ برکت ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس طرح نہیں، وہ نبی سب سے افضل ہے، وہ نبی سب سے افضل ہے، وہ خدا، وہ واحد یکتا ہے، وہ محبوب واحد یکتا ہے. پھر تو امتی تمام امتیوں میں افضل ہے. نبی بھی افضل، دین بھی افضل، قرآن بھی افضل، نبی کا فرمان بھی افضل، تو امتی بھی افضل ہے. تو پھر افضل ہو کر اعلیٰ انداز میں، انداز محبت میں پڑھ: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. گناہگار سیاہکار شفاعت یا رسول اللہ. خراب و خستہ و خوار شفاعت یا رسول اللہ. تیرا آسان، تیرا آسانی، تیرا آسانی، نہ شر پیدا، نہ در دنیا، نہ در عقبہ. تو ہی در گرا یکتا شفاعت یا رسول اللہ. شفاعت یا رسول اللہ. حضرات کرام قدر، معزز سامعین و سامعات، حاضرین و ناظرین، میرے نبی کریم علیہ السلام کی عظیم الشان بزم ذکر مصطفیٰ کو سجا کر بیٹھنے والے غیور سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس پرفتن دور میں جس چیز کی ضرورت ہے میں دوسری ٹاپک میں بات کروں گا. حقیقت میں اس ٹائم سب سے جو اہم بات ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو سرکار کی محبت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گا، نہ ہی میرا طنز ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے،
میرے بابا جی بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہم صرف کانوں کے سرور کے متلاشی ہو گئے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے اسٹیجوں پر فقط یہی آج پڑھایا گیا، سرکار کی ناموس کے بارے میں نہیں بتایا گیا. 24 ستمبر بروز منگل میرا بذات خود آن دا ریکارڈ پاک ٹی وی ہے قادیانیوں کا، اس چینل پر ٹک ٹاک پر بیٹھ کر 3.5 سے 3.4 گھنٹے تک مناظرہ ہوا. میرے پاس ریکارڈ اور موویز موجود ہیں. حقیقت میں 3.5 سے 3.4 گھنٹے تک مناظرہ بحث و مباحث ہوئی اور گفتگو شنید ہوئی، جس پر ہمارے مسلمان، میرے اپنے دوست جسے کہہ لیجیے کہ کینیڈا میں ایک دوست رہتے تھے، انہوں نے وہ روز جاتے تھے ان کے پاس اور ان کے ذریعے رابطہ ہوا اور پھر میں نے ان سے مناظرہ کیا. ہمارے مسلمان اس چیز سے ناواقف ہیں کہ آخر سرکار کی ناموس ہے کیا. حقیقت ہے اس چیز کی ضرورت ہے دوستو. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، جتنے دوست بیٹھے ہیں یقین مانیں کہ جتنی ابھی میرے سے پہلے گفتگو ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، جتنے اشعار پڑھے گئے، جتنی باتیں کی گئی، اس میں سے 10% تو یاد ہوگی، 90% ادھر سے. میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہوں گا، خدا را آج ہمارے اسٹیجوں پر خارجیوں، ناسبیوں، رافضیوں نے قبضہ کر لیا ہے. کس لیے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسٹیجوں کو ان کے حوالے کر دیا ہے. ادھر سے پکڑو ادھر چلے جاؤ، ادھر سے پکڑو ادھر آ جاؤ. ایک بات کو چھوڑا دوسری پہ آ جاؤ، دوسری کو پکڑا تیسری پہ آ جاؤ. بھئی آپ عوام کو کچھ دے کر دو. سرکار کی محبت کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر جو مال تم اکٹھا کرتے ہو، جس کے کم ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہے، اولاد سے جو دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور تمام سے بڑھ کر اگر میرے نبی سے محبت بڑھائی ہے تو تمہارا اس دنیا میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سجدہ بھی مجھے قبول ہے. سرکار کی محبت نہیں ہے. آج اس چیز کی ضرورت ہے. حضرات کرام قدر آج کی بزم کو سجایا ہے. میں بہت مشکور و ممنون ہوں. آج میرا یہ دوسری مرتبہ یہاں پر آنا ہوا ہے اور میں یہاں پر آیا ہوں دوستوں کے پاس. میرے دوستوں نے بلایا ہے جن میں محمد فقیر حسین صاحب ہیں، محمد اسلم، محمد امین اور محمد بوٹا اور غلام حسین صاحب. ان احباب نے اس بزم کو سجایا ہے. خالق مالک رازق کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جس طرح یہ ہر سال تیرے یار کے ذکر کی بزم کو سجاتے ہیں، ان کے گھروں کو بھی اپنے محبوب کی آمد سے سجا دے. کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو میرے آقا کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور اللہ کے خزانوں کے وارث ہیں نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے وارث ہیں نبی سرور. یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. سرکار علیہ السلام کی محبت کے واجب ہونے اور اس کے اجر و ثواب کا بیان میں آپ کے سامنے کروں گا کہ سرکار کی محبت. میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، ان کنتم تحبون اللہ، اس سے پہلے لفظ ہے قل،
بات ہے مصطفیٰ کی ذات کی، اور یہاں پر بھی بات رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کی بات آئی، فرمایا قل کہہ دے، اور جب اپنی توحید کا اعلان کروانا چاہا تب بھی رب نے فرمایا ذکر تیرا ہے، تب بھی زبان مصطفیٰ کی ہے، اور ذکر میرا ہے تب بھی زبان مصطفیٰ کی ہے۔ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پتہ چلا مصطفیٰ کی محبت بھی زبان مصطفیٰ سے اظہار ہو رہی ہے، اور خدا کی توحید کا تذکرہ بھی مصطفیٰ جان رحمت سے پتہ چلا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ فرمایا قل، اے محبوب کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ۔ اچھا یہ بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ یار کی تبلیغ اس طرح ہو چکی تھی کہ ہر صحابی اللہ سے محبت کر رہا ہے اور بغیر کسی دلیل سے رب کو رب مانتا ہے، اور پھر جب لوگوں کے دلوں میں توحید غوطہ زد ہو گئی، جب توحید رچ بس گئی، رب نے فرمایا کہیں یہ اللہ اللہ ہی نہ کرتے، کہیں میرے یار کو نہ چھوڑ بیٹھے، فقط توحید توحید ہی نہ کہیں۔ فرمایا محبوب سن ان کو بتا دے کیوں کہ تو نے میری توحید بیان کرنے میں کسر نہیں رکھی، میری توحید بیان کرنے میں کسر نہیں رکھی، اور میں بھی اللہ کے محبوب کا ذکر کروں گا، کسر نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے بس جاگ کر بیٹھنا ہے، بس آپ جاگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو میں در مصطفیٰ سے، در ابو بکر صدیق سے لے کر جاتا ہوا در فاروق اعظم، در عثمان ذوالنورین، در مولا علی تک لے چلا۔ علی پاک نے بھی محبت کر کے دکھائی ہے، ابو بکر صدیق نے بھی محبت کی ہے، عمر فاروق نے بھی محبت کی ہے، بلال حبشی نے بھی محبت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں کیا کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ اکبر، اللہ سے اونٹوں نے محبت کی تو اللہ نے اونٹوں کو بھی نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سے پتھروں نے محبت کی تو اللہ کے نبی نے پتھروں کو بھی نواز دیا۔ تنوں نے محبت کی، تنے نے کشک کھجور کا تنا، ہنانا ستون، اس نے محبت کی، میرے مصطفیٰ نے گلے سے لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ اچھی بولو اچھی۔ میں پہلے شروع میں بات کر دی نا، ادھر کنہ نو چسکا بڑا پھیڑا پہ گیا، بس شعر ہونے چاہیے، لیکن میری عادت نہیں ہے، میں شعر پڑھتا ہوں، آتی ہیں الحمدللہ، سنانا چاہوں تو سنا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میرے ان نوجوانوں کو، یہ میرے مستقبل کا سرمایہ ہے، ان کو سرکار کی ناموس کا پتہ چلے، جیسے میرے بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فیض آباد کے دھرنے میں بیٹھ کر لوگوں کو بتا دے، اور جب نعرہ لگ رہا تھا انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، پھر بولتے بولتے یہ کہنے لگے انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، وہاں پر درویش ویسے کہنے لگے اور دیکھو دیکھو بابا مصطفیٰ کو ایک وقت یہ تھا، ایک وقت وہ بھی تھا جب لاہور منٹو پارک
جانتے ہو منٹو پارک کسے کہتے ہیں؟ مینار پاکستان والی پارک ہے، اس کو منٹو پارک بھی کہتے ہیں۔ تو مینار پاکستان میں پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے جب مناظرہ ہوا نا قادیانیوں کا، آئے اس دن رات میں یہ بات ہو رہی تھی کہ تسی مولوی، میں کہا سی مولوی نے بڑا کام کیتا ہے۔ کہندے جی کی کام کیتا ہے؟ میں کہا جی 74 تو لے کے ہون تک 50 سال ہو گئے نے تے تاڑیاں نسلہ بھی رو رہی نے، اکلہ بھی رو رہی نے، تسی بھی رو رہے ہو، تاڑے بڑے بھی رو گئے، روتے رہ گئے، اور پھر اس معاشروں کے اندر مر کے مٹی پھرن والا ہوگا وہ بھی روندہ رہ گیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جدو تین دعوے کیتے نا، تین دعوے کہ مریدہ کہا بابا جی تسی ایڈے وڈے دعوے کر چھڑے کہ قلم اشارہ کرنا لکھن لگ پہ تے میں عورت ہاتھ لگانا او تو بھی لگا جدے ہاتھ لیا اور حاملہ ہو جائے گی وہ سچا، تسی ایڈے وڈے دعوے تے میں شیر بننا آ میدان چ تے آپ دے والد کھڑے ہو گئے تے آپ نے مرید کرنے حضور تسی ایڈے وڈے دعوے آکھے میں ایویں نہیں سے کردا منو کروائے جا۔ اسی لیے خادم حسین رضوی جب فیض آباد کے دربے میں یہ بات کر رہے تھے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب یہ بات کر رہے تھے نعرے کی صدا میں ان کے لفظ تھے، آدمی تاریخ کلائے، آدمی ریکارڈنگ اٹھا کر دیکھے، کہہ رہے تھے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا، پتا لگا اس وقت میرے مصطفیٰ اس مذہب میں آئے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، وہ تھی آگے میں کہیں اور نہیں جاؤں گا، اسی آئی پہ آبی بابا جی کو ہمارے اٹھتے بچے رہ گئے، میں اٹھ تو نکاڑ کے دکھا دیا گیا۔ ہاں جی اونٹ والی بات میں آپ کو سنا دوں گا، بچے ہیں ظاہر ہے ابھی طالب علمی دور ہے، بار کہ پھر بھی میں سلام محبت کروں گا اس بچے کو، مزید برکت عطا فرمائے۔ لیکن ایک ضرور ہے آج وہ طالب علم ہے، بچہ ہے، اسے انہیں چاہیے کہ ہماری قوم کو صرف فقط اشعار بنا رکھیں، نہ ہی فقط اشعار کی طرف لے جائیں، بس سرکار کی در و دیوار کی طرف لے جائیں۔ تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب توحید رچ بس گئی اب رسالت کی محبت کا اعلان رب کر رہا ہے۔ ہاں ہاں یقین مانو اللہ کی توحید تو بے مثل و بے مثال ہے، اور رسالت کے منصب میں میرے نبی جیسا کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ محبوب کہہ دو اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ صحابہ نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ ہم رب کو کہاں پائیں، یا رسول اللہ رب کو کہاں پائیں؟ اللہ فرمائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ رب تمہاری شہروں سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، تمہاری ہر دعا کو سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب کہہ دو تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، بیٹی لباس کر دیں سبحان اللہ۔ یار میں تو میرے ساتھ کل جمعہ بھی سی جمعہ بھی پڑھایا، اور میں اگلی گل دس دیں میں ڈیلی بیس
4 گھنٹے ڈیلی، 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے رات میں شام میں ٹک ٹاک دی لائیو بیٹھے اور 10 سے قرآن اور 10 سے ختم نبوت ناموں سے رسالت گفتگو اور بچہ میں پڑھانا، بچہ کی کلاس. پھر میرے دوست جانتے ہیں ماشاءاللہ بھائی مشتاق صاحب، انہاں دے سارے بچے میرے شاگرد ہیں ماشاءاللہ. تو حضرات کرام قدر الحمدللہ یہ سرکار کا لنگر ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں. امیر محترم سبحان اللہ سبحان اللہ یار، میں اس بندے دی محبت تو فرمانا 27 سال دے نوجوان ہیں تے ایک دن چ کدے کراچی تے کدے پنڈی تے کدے اسلام آباد، کئی گھنٹے گفتگو، پھر کوئی پرواہ نہیں. وہ یہی کہتے ہیں بتلا دو دشمن نبی کو غیرت مسلم زندہ ہو، نام نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے دوستوں، میرے محبوب کے غلاموں، رب لم یزل نے فرمایا محبوب کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس نے ترجمہ کر دیا کہا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آج بھی ساڈے بابا جی دی، ساڈے بابا جی دی، آج بھی بابے ساڈا دی، بابا ساڈے بابا جی دی، آج بھی ساڈے بابا جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جہاں چیز کیا لوہ قلم تیرے ہیں اور خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے. اے میرے سنیوں، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے. تو بابا فرمایا کرتا سی ساڈیاں محبوباں دے فیصلے ساڈے جنازے کرن گے. پھر دیکھا نہیں پاکستان جو بڑی پارک آج تک گریٹر پارک کو پار ہی نہیں سکیا، لیکن میں خدا دی عزت جلال دی قسم کھا کے کہنا صبح 7 بجے اسی لاہور بڑے اسٹیشن پہ پیدل چل کے گئے نا، جدے مینار پاکستان پہنچے تقریباً 8:30 بجے. اتنے جا کے دیکھیا پارک دے اندر جگہ ہی ختم ہو چکی سی، جنازہ قرب ظہر ہویا. لیکن میرے دوستو منٹے پارک 8:30 بجے فل سی. اس واسطے کلندر لاری کہہ گئے خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے. خدا بندے سے خود پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اگلی آیت قرآن پاک کی محبت مصطفیٰ کے بارے میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. النبی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مومنوں سبحان اللہ. ایتھے جھکے آگے کہ نبی ساڈے ورگا تے رب قرآن کچھ کہہ رہا ہے سبحان اللہ. یہ نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں. میرے جملے نہیں یہ کسی فکر محدث کے جملے نہیں، کسی مولوی دی بنائی گال نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں ہے. اظہر بھائی یہ کسی دنیا دار کی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے. نبی مومنہ کتنا دیا مومنوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب کچھ قربان ہے. ہاں جی، جو کہتے ہیں سینہ تھان کے کیوں ہنرمند
اچھی بولو ہنر مندہ ہنر آزمائے تو تیر آزما یار نہیں آتا باپے نے دیکھ بچے کو جن سکھا چھڑے ادھر آ ہم ہنر آزمائیں کیا کریں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں کیوں یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ جب تک عزیز نہیں ہوتا بندہ پورا مومن نہیں۔ ہاں جی یہ ہے قرآن۔ اللہ اکبر۔ حضرات کرام قدر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی حدیث پاک سماعت فرمائی کیا فرماتے ہیں؟ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ حضرت انس فرماتے ہیں قال قال النبی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ حدیث پاک میں عربی پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضرت انس فرماتے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناسی اجمعین۔ تو تے ایک بخاری دی گل کرنا ہے، میں متفقن علیہ سیاسیاتی تمام حدیثوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نہ ملے فقیر حسین سے میرا نمبر لے لینا، رابطہ کرنا تیرا کام ہے، تلاش کر کے دینا میرا کام ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، انس کون ہے؟ وہ صحابی ہے 10 سال حضور کی خدمت کی۔ کتنے سال ہیں؟ 10 سال۔ بولو بولو 10 سال۔ میں چاہنا چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی یاد ہو جائے کہ حضرت انس کون سن۔ 10 سال اے او سن جنہ دی والدہ نا آپ بچپن دے اندر جدو مدینے میں حضور آئے نا، مدینے میں جب آئے تو سب نے کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کیا۔ چیچی بولو چیچی پیچھے آلے نراز نہ ہوتے ذرا بول دینا تو سی کیمرے آلہ دینا سارے دینا ایک کیمرہ ہے چلتا پہ جے ایک کیمرہ سارے دے گوڑیا دے بیٹھ کے وہ بھی دکھا جا رہے ہیں کہ سارے کہہ دے سبحان اللہ۔ اچھی بول کے چھوک کے نہیں، ڈر کے نہیں، پھک کے نہیں، پل کے کچ کے بچ کے سج کے تج کے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے کہ مدینے سے جب سرکار آئے نا کہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کیا۔ آپ کے والد محترم چکے اس دنیا سے پہلے پردہ کر چکے تھے تو والدہ اپنی گود میں اٹھائے ہوئے حضرت انس کو سبحان اللہ مرضی ہے یار اسی تو نے شہر میں جو آلے اور اسی آئے ہیں انہا محبتہ نے والے ہم آستے آئے ہیں۔ حضرت انس کی والدہ اٹھا کر بچے کو سرکار کی گود میں رکھتی ہیں، آ کر اپنی زبان حال میں کہتی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ چھٹا سا بچہ ہے، اس کو اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے۔ 10 سال میرے مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت اقدس میں رہے، والدہ لینے آئی، بیٹے نے جانے سے انکار ماما کول بندہ روے 10 سال جدا جدو پھر ماں آ جائے تے ماں پہ میل پہننا تے بڑا پرانیاں گلنا تے بڑا بچپنا ہر چیز کو کہ دکھ سکھ اور کسی دے کول بچہ پلیا ہو تاکہ بھتیجا چاچے دے کول پلیا ہوئے نا فرض کرو ایک بھرا فوت ہو گیا جانا سارے نہیں تو دوجا بھرا کہندا یار میرے بھی بھتیجے نے میرے بھائی دے پتر نے انہاں دی کفالت میں کراں گا لیکن بھتیجا چاچیاں کول پلیا ہوئے او بھی بسا اوقات 10-12 سال دے وچ بہت کچھ ہو جاتا ہے کوڑیاں مٹھیاں سنیاں پھیندیاں نے لیکن میں قربان چاہاں نبی دی پرورش
سمجھ، یہ نبی کی پرورش تھی تو مولا علی نے نبی کی گود میں پرورش پائی تھی۔ سب سے پہلے عالم اسلام نے سب سے پہلے بچوں میں کلمہ پڑھ کر بتایا یہ نبی کا فیضان ہے، یہ نبی کا فیضان ہے۔ حضرات کرام کے قدر، حضرت عرش کو والدہ نے لینا چاہا تو کہنے لگے اماں جان میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں پتر کیوں؟ کہیں اماں جان 10 سالہ وچ اتنا شاد تو نہیں سی پیار دینا جنہ پیار میری ماں نے دیتا ہے، میرے محبوب نے عطا کیتا ہے، جنہ پیار میرے محبوب نے عطا کیتا ہے۔ او یکس فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اچھا سوال کرنا، سوال پوچھو، پوچھ لو سوال، بچوں سے پوچھو۔ میں نے ابھی کس صحابی کا ذکر کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کا کیا ہے؟ کتنے سال سرکار کی خدمت میں رہے؟ 10 سال۔ حدیث میں ان کی پڑھ رہا ہوں، یہ ہے بات، یہ میں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں یار کم از کم کوئی ایک حدیث یاد ہوگی نا، میرا مقصد بھی پورا۔ فقیر حسین صاحب، کیونکہ حسین کا یہ فقیر ہے، مولا حسین کا فقیر ہے، تو فقیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانگنے والا، کیا ہوتا ہے؟ اور سرکار نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا اس کی طرف فقر جو ہوتا ہے نا، یعنی فقیری ایسے لپکتی ہے جیسے سیلاب خالی جگہ کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ حدیث کے جملے ہیں، میں ذمہ داری سے اسی کتاب میں دکھا سکتا ہوں۔ حضرات محترم حدیث کا ترجمہ سنیں۔ لا یؤمن احدکم، کوئی مومن کبھی نہیں مومن ہو سکتا، لا نہیں یؤمن ایمان والا، احدکم کون سا کیسا؟ اللہ کے کلمہ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ دی۔ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، حتیٰ کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے ماں باپ سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، بلکہ کائنات کے ہر بڑے سے بڑے سے بڑھ کر، ہر چھوٹے سے چھوٹے سے بڑھ کر میں محمد سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ تھکنا دے میں نے چاہیے تھکے کسی بیٹھے ہونے دے میں گرم ہوئے۔ اللہ کے فقیر حسین صاحب دعا نے انہوں نے جو فون کی تھا نا، میں تکڑا سے بائی پاس تھے، میری آواز نہیں سے نکل دی، یقین مانو جی بولو یہ سرکار دے ذکر دا فیضان جی، خدا دی قسم۔ اور جب میدان عمل میں حج ہونا، میں یقین نہ کہتا جی خود بخود راستے ملتے جاتے ہیں، یہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ حضور آپ آتے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اور یہ ہوا، یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، میں حضور کی محبت کی بات کر رہا تھا، حضور کی محبت جو بستر نبی کی پہرے داری کرے اسے علی کہتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو علی دے ملنگو دونوں علی دی بارگاہ چلا چاہتا جو ہجرت کی رات میں بستر محمد پر محمد بن کر لیٹے، اچھی بولو اچھی، حضور جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا کوئی نہیں، لیکن کافرہ نے دیکھیا علی انج ستا ہے، نہیں سمجھ آئی یار، ایڈی ٹھلی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، دونوں نے جگہ بنا دے، حیدر حیدر حیدر
اسی بات کولن کنتم تو کون اللہ فتح بھی اسی بات پہ رہوں دبائے مصطفیٰ کیا ہے رات کا وقت ہے سرکار نے فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جو علی نے بھی یہ لکھا کیونکہ علی کو بھی پتا چل گیا آج رات بے فکر ہو کے سو جا کیونکہ آج تن موت نہیں آ سکتی کیونکہ حضور نے فرمایا تھا علی جب صبح ہوگی میری امانتیں لوگوں کے پاس لوگوں کے امانتیں میرے پاس ہیں ان امانتوں کو لٹا کر میرے پیچھے پیچھے آ جانا ادھر بستر محمد پر جو لیٹے اس کو علی کہتے ہیں جس کی گود میں محمد لیٹے اسے ابو بکر ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر اچرچہ جس کے عرش پر ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 حضرات گرامی قدر رات کو جس کو بستر پر سوتا دیکھ کر کافر محمد سمجھے اسے علی کہتے ہیں اور جس کے دل میں ڈر پیدا ہو کفار کی آواز سن کر اور اس کی برات میں اس کی عظمت میں شان یسنین اذ ہما فی الغار جس کو دوسرا قرآن کہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ اکبر اور پھر سنیں فتح مکہ ہوا نا بت توڑنے کی بات آئی سرکار توڑ رہے تھے اونچے رہ گئے علی کیا کریں حضور میرے کندھوں پہ چڑھ گئے حضور میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے حضور نے فرمایا علی نبوت کا وزن اٹھا لو گے جی بولو چیچی یہاں پر مولا علی پاک کی بھی شان ہے وہ علی ہے جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرا برا ہے اور پھر حدیث سنو اے علی تو میرا بھائی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ بھی حدیث حضور کی محبت میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار علیہ السلام نے مولا علی پاک کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینے میں چھوڑا علی پاک کے دل میں نا ذرا خیال اور چہرے پہ یہ آثار پریشانی کے نظر آئے سونے ہاں ہر جگہ تے نال رکھیا جی آج کلا چھڑ دیا نہیں سمجھ آئی اینا نہیں سمجھ آئی جب گران گزرا تو مولا علی پاک کو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا علی سن تیری مثال وہ ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی تھی کیوں کہ وہ ہارون کو اللہ نے نبی بنایا لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کب فرمایا کس کو فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی لیکن میں نبوت کو ختم کرنے آیا ہوں میرے بعد کوئی نبی سبحان اللہ میرے بعد کوئی نبی سبحان اللہ اللہ اکبر حضرات زندہ باد زندہ باد اب علی پاک کی شان محبت مصطفیٰ میں آؤ میں بھائی مشتاق صاحب نا آج میرے پاس گئے تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں گا آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا وہ حدیث سماعت فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن نا آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھایا پیا نہیں افاقہ کشی دیکھو نا کریم ہے وہ دو جہاں کے
अच्छी बोलो। अज मैनू एक दिन कारोबार ना लगे, काम ना लगे, 2 दिन न लगे, ते सी अल्लाह दी जात ही बड़ियां तनकीदा करने, अल्लाह सोना साडे वाले नजर ही नहीं करदा। माड़े आ ना, गरीब आ ना, ते रब मारदियां नूं मारदा है, मरदियां नूं मारदा है। माज़अल्लाह ऐसे जुमले नहीं बोलने चाहिए। इधर देखो महबूबे खुदा है, चांद को इशारा करे, चांद को इशारा करे, पंगुड़े में अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, लेकिन पंगुड़े में है, झूले में झूला झूल रहे थे। चांद कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। वो चांद के टुकड़े इशारे मुस्तफा से हो जाए, डूबा हुआ सूरज अली की वजह से, अली की वजह से डूबा हुआ सूरज पलट कर आ जाए। आज अफाका कशी का आलम है, खाना नहीं है, किसी सिहाबी से नहीं कहा। मैं अपने पढ़ लिया हूँ, हमारे घर में खाना ना पकाओ, 10-20 स्टूडेंट है, जा यार बेटा खाना ले, जा यार बेटा तो आज क्या पका, ये पका, जा यार ले, आज मैंने खाना खाया। यानी कि हमसे सबर नहीं होता, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की अज़मत पे कुर्बान। सामी ने अर्ज़ किया, सुना भूख लगी है गज़वा खंदक के मौका पर, और पेट से कपड़ा हटा करना दिखा यार सुना होते गाले थे तक आ गई है कि पत्थर पेट में बंद के गुजारा कर दे पाया। तो मेरे आका ने फरमाया, अच्छा से आती मेरे गुलाम देख, आपने अपना शिकमे अतर से पत्थर उठाया, कपड़ा उठाया ना शिकमे अतर से, तो एक नहीं 2 पत्थर बांधे हुए थे। वो सुहेला नज़ार फिरते क्या दो कदर अफाका कशी की आलम थी। मैं कहता हूँ क्योंकि फिर वहीं पे आगे कोलेन कौन तुम तो हिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी की तफसीर हमें सहाबा से मिली, हमें सहाबा ने सिखाया मोहब्बत करनी है मुस्तफा से, ऐसे करनी है। ये नहीं साल में एक बार मिलाद की लंगर की देर पका दी, कह दिया मैंने जन्नती बन गया। साल में एक बार महफिल में चला गया, 10, 20, 100, 50 मरतबा सुभान अल्लाह कहकर मैं जन्नत की टिकट लेकर आ गया। नहीं, जब तक 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ोगे, जब तक उसमें मुस्तफा को भी पढ़ोगे, जब तक सीरत मुस्तफा पे अमल नहीं करोगे, जब तक जनाब उसे मुस्तफा को अपनी जान माल सबसे अजीज नहीं समझोगे, तुम्हारी नमाज़ें भी काबिल कबूल नहीं है, तुम्हारी रियाज़ें भी काबिल कबूल नहीं है, तुम्हारे ये महफिल मिलाद में आना भी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक मुस्तफा का अमल तेरे अंदर नहीं बनेगा। राती मोहतरम मौला अली पाक को पता चला, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। जड़ा जड़ा अली दा मलांगे ना बोलेगा, बाकी बैठा रहे। मौला अली को पता चला कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने 2-4 दिन से खाया नहीं है, तो मौला अली पाक ना पहले हुजूर की बारगाह में नहीं आए, बाहर निकल गए, एक यहूदी के पास गए। किसके पास? यहूदी के पास गए, पूछा अली कैसे आए हो, मुसलमानों के नबी के भाई कैसे आए हो, क्यों आए हो? आपने फरमाया यार ना मैं आज मजदूरी करने आया हूँ, मुझे कुछ मजदूरी दे दो, तो काम धंधा दे दो। कहने लगा काम तो है पर मुश्किल बड़ा है, काम तो है पर मुश्किल बड़ा है। कौन सा काम है? आहा, क्योंकि इश्क वाले नंबर ले जाते हैं, मैं इश्क दे मैं तुम्हें मैं बढ़िया। अब कसूर वाले को बैठा थे साढ़े लागे कसूरे बल के जिला भी कसूरी है, बोलो ना फिर सारे कसूरी है तो फिर बोल पो ना। कसूरिया का शेर जैन इश्क दे मैं वड़िया, अब इश्क ने मेरी ननाई लुट लई, इस इश्क ने लुटिया वलियां पैगंबरां नू, कईयां बादशाहां दी बादशाही लुट लई, अजे तेरा की लुटिया है भुलिया, इस इश्क ने खुदा दे अच्छी बोलो अली पाक आए। अली पाक ने यहूदी से कहा कि मुझे मजदूरी दे
मजदूरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। क्या काम है? कुआं है बड़ा गहरा, उसमें से पानी निकालना है, तो क्या दोगे? एक डोल के बदले एक खजूर। एक डोल के बदले एक खजूर। अली पाक ने फरमाया मुझे मंजूर है। अब मुशक्कत वाला काम था, आज की तरह जदीद दौर नहीं है, 5 मिनटों में तीसरी मंजिल में पहुंच जाता है। वो दौर बड़ा मुशक्कत का था। आपने एक डोल निकाला, उसने एक तरोताजा खजूर दी, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, पांचवा निकाला, हत्ता के 17। मेरे पास ये हदीस, मैं आपको ये हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ, ये हदीस का तर्जुमा है। 17 डोल निकाले। कितने? 17 डोल निकाले, 17 खजूरें लेकर ना दरबारे मोहम्मद में आया अल्लाह का शेर। अच्छा बच्चियों, कौन डोल काट रहा सी? भला दसोगा? बोलो बोलो। मौला अली पाक कौन थे? मौला अली दी की शान पूछना है। नजर करे ते कंडे नु कली करदा। हाँ हाँ, मौला अली दी की शान पूछना है। नजर करे ते कंडे नु कली करदा, ते मौला अली दा लगदा कुछ भी नहीं जेड़ा गैर के चाके तली करदा, ते मौला अली चाहते जिसदा भला यारो, अल्लाह पाक भी उसदी भली करदा, ते मुनकर सड़दा अलीदा 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 ना सुन के, ते सुननी हर वेले अली 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 करदा, सुननी हर वेले अली अली करदा। तो फिर मौला अली पाक 17 खजूरें लेकर दरबारे मोहम्मद में आते हैं। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 17 खजूरें पेश की। मेरे महबूब मुस्कुराए। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, आमद मुस्तफा जलाए वद्दुहा। मैं तो खराब कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो हजरात किराम ने कदर अल्लाह कह दे सुभान अल्लाह, बस से कह दे बड़ी मोहब्बत वाली गुफ्तगू। सरकार ने जो आगे जुमले फरमाए ना मौला अली के बारे में, हर आशिक ना उछले तो फिर मुझे कहना। ये हदीस के अल्फाज है, शायद आपको पहले ना मिले, शायद आपको पहले ना मिले। ये जुमले जो हदीस के हैं, आधी हदीस मिली हो लेकिन पूरी हदीस के जुमले शायद ना मिले हो। आइए, मौला अली पाक ने खजूरें अदब से, प्यार से, मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। तो हुजूर ने फरमाया अली ए खजूरा कित्थों लेके आए? नाले ना सोना मुस्कुरा पिया। जी बोलो, सोना मुस्कुरा पिया। तो अली पाक से पूछा अली खजूरे कहाँ से लाए हो? आका सैयदी या रसूल अल्लाह, मुझे पता चला आप चंद दिन से अफाके की हालत में थे, आपने कुछ खाया पिया नहीं था। मुझे पता चला, मैं आपके पास नहीं आया, सीधा फलां यहूदी के पास चला गया, उसके बाग में गया, उससे काम मांगा, उसने मुझे कुएं में से पानी निकालने का काम दिया। मैंने या रसूल अल्लाह एक एक करके 17 डोल निकाले। आज मैं मजदूरी करने के लिए हसने पाक के लिए नहीं गया, हुसैन पाक के लिए नहीं गया, आज मैं मजदूरी के लिए सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा पाक के लिए नहीं गया। आज मैं मक्का अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में गया। खजूरें लेकर आया हूँ,
17 کھجوروں کے 17 پانی کے ڈول نکالے 17 کھجوریں لے کر آیا. فرماتے ہیں جملے اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تو واقعی اتنی محبت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. ہاں سنو اے علی کیا تو مجھ سے واقعی اتنی محبت کرتا ہے؟ کیا تجھے مجھ سے میری محبت نے اس بات کے لیے مجبور کیا آقا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جان بھی مانگے تو جان دے دیتے. شاہ صاحب نے دیکھا سی تے کیا سی سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے مہر علی کتنے تیری سنا مشتاق کیا کتنے جھاڑیاں. میں اپنے استاد سے حکم لے کر یہ پڑھتا ہوتا ہوں. لوگ تو مستاق کہتے ہیں. میرے استاد محترم فرماتے ہیں وہ آنکھ مستاق ہی نہیں رہتی جڑی ایمان دی حالت سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لے وہ مستاق نہیں بلکہ پاک ہو جائے. مولا علی پاک آج مزدوری کرنے کے لیے کہاں گئے؟ کس لیے گئے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے لیے گئے. وہی علی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ علی مجھ سے محبت کرتا ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں. اللہ جو علی سے پیار کرے تو بھی ان سے محبت کرنا. اور حدیث نہ سنا دوں سبحان اللہ سبحان اللہ. علی پاک کے بارے میں صحابی رسول فرماتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک نہ بھونا ہوا بٹیر یا مرغی آئی نہ سرکار کی بارگاہ میں تو حضور علیہ السلام نے رکھ لی اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس کو بھیج دے جس سے تو بھی محبت کرتا ہے تیرا نبی بھی محبت کرتا ہے جس سے تو بھی محبت کرتا ہے تیرا نبی بھی محبت کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کاش میں آ جاتا میں آتا. اتنے میں سب سے پہلے مولا علی پاک آئے. مولا علی پاک آئے تو سرکار علیہ السلام نے دیکھ کر علی پاک کو مسکرانے لگے. علی پاک پوچھتے یا رسول اللہ جب مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علی تو وہ خوش بخت ہے جس سے میں محمد بھی محبت کرتا ہوں اور رب بھی محبت کرتا ہے اور رب کے رسول کے چاہنے والے بھی محبت کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ اکبر. ایک نہ یمن کا عرابی کون یمن کا عرابی یمن سے ایک دیہاتی پنڈو ساڑھے برگا وہ سرکار دی بارگاہ چ گیا تے ذرا اونچی اونچی بولنے لگ پیا. بولنے کے بعد نا پھر کیا ہوا وہ بیٹھ گیا تو کسی نے مولا علی پاک سے کہا علی پاک اے جڑا عرابی ہے نا اے جڑا پنڈو آیا نہیں دیکھو جڑی اونٹنی ہے نا یہ چوری کی ہے اونٹنی چوری کی ہے. تو علی پاک نے فرمایا اچھا. علی پاک کو اس ٹائم سارے صحابہ دربار مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے پیغام ملا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. ہو سکتا ہے ظاہر ہے یہ ساؤنڈ ہے تو اس میں بعض اوقات ہو جاتا ہے. کاش پہلے بھی کہا جاتا تو میں الامر فوق العادت ماننے کے لیے تیار ہے. ہم تو ماننے والے ہیں منوانے نہیں آئے ہم تو ماننے والے ہیں. سرکار کا جو کھانے والے لنگر ہیں نا وہ مانتے ہیں. وہ نبی کو بھی مانتے ہیں علی کو بھی مانتے ہیں ولیوں کو بھی مانتے ہیں.
दादा अली अजमेरी को भी मानते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को भी मानते हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को भी मानते हैं। हाँ, मेरे एक भाई हैं, उन्होंने फरमाइश की है कि बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करना। जूदन शहर था, तो खैर मैं पहले इस बात को मुकम्मल कर दूं, ऊँटनी वाली बात कि अब वो अली पाक ने ना सरकार की बारगाह में खड़े होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जो ऐराबी ना यमन से आया हुआ है, ये बड़ा रोला पा रहा है, इसलिए देखो ऊँटनी है ना चोरी थी। अब वो ऐराबी दरबार मुस्तफा में खड़ा है खामोश, ऐसे निगाहें, हदीस का अल्फाज है, निगाहें झुका के खड़ा रह गई। सुने दोस्तों, मेरे मुस्तफा के गुलामों, आसान काम अंदाज में बताना चाहता हूँ। अब वो इराबी खड़ा रहा, सरकार ने फरमाया बोलता क्यों नहीं, अगर तू ऐसे खामोश रहेगा तो तुम्हें चोर समझ आ जाएगा, और तुम्हें चोर समझकर तेरे ऊपर हद कायम की जाएगी, चोर की सजा है जो वो तुम्हारे ऊपर लगा दी जाएगी। अभी वो नीचे मुंह करके उसने अपनी जुबान में कुछ कहा, ऐसे हदीस के अल्फाज है कि जुबान में कुछ कहा। अब कहा ना तो सरकार दोबारा बोलते कि दरवाजे के पीछे से ऊँटनी बोल उठी। नहीं समझ आई, पिछला नहीं समझ आई, कुछ ही बोलो। अल्लाह अकबर, ऊँटनी बोली, उसने कहा या रसूल अल्लाह, सोने कमली वाले ना ते ए चोरे ते ना ही ए तो बगैर मेरा कोई मालिक हो, ना ये चोरे ना इन्हें तो बगैर मेरा कोई मालिक हो। अब सरकार अलैहिस्सलाम की अजमत पे कुर्बान जाऊं, सरकार तो समझ गए ना कि इसने कुछ कहा था जिसकी वजह से ऊँटनी बोली है। सरकार ने फरमाया मेरे गुलाम यमन से आया है, मेरी मोहब्बत लेकर आया है, बता तो सही, तूने जब नीचे झुकाई थी निगाहें और अपनी जुबान तेरी हिल रही थी, तूने क्या कहा था? या रसूल अल्लाह क्या बोलूं, या हबीब अल्लाह मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, या अल्लाह तुझे जाना है तो मुस्तफा के सदके से जाना है, तेरी तौहीद का इकरार किया है, तेरी वहदानियत को माना है, तू वाहदहुल शरीक है, इसलिए नहीं माना कि हम रुसवाई होते रह जाए। सुभान अल्लाह, इसलिए नहीं क्योंकि मालिक कांड नहीं लगन देते, मालिक कांड नहीं लगन देते। एक गल सच्ची है क्योंकि पीड़ा हो ते फटियां हो मालिक कदे कांड पावे ऊँटनी होवे ते पावे ऊँट होवे, पावे कोई होवे, पावे खाना कच्चाल जहाँ नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी होवे, मालिक कांड लगेगा। हाँ जी, अब वो कहने लगा या रसूलल्लाह मैंने ये कहा रब की बारगाह में, परवरदिगार या अल्लाह तो वहदहुल शरीक है, तू यकता है, अहद है, समद है। अल्लाह तेरे नबी का मैंने कलमा पढ़ा है और मैं दुरूद पढ़ता हूँ मुस्तफ़ा की ज़ात पर, तू भी रहमत भेज दे उस महबूब की ज़ात पर। मेरा राज ये मुझ पर चोरी का इल्जाम है, तू रब है, तुझे तेरे रब होने की कसम है, मेरी इस बरात को जाहिर कर दे। फिर वो ऊँटनी खोल कर उस सहाबी की, उस एराबी की अजमत को बयान करती है और फिर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ यमन से आने वाले जा, जहां भी रहेगा बस फकत मुझ पर दुरूद पढ़ता रहा, बस मुझ पर दुरूद पढ़ता रहा, हर मैदान में कामयाब हो जाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने। बाबा फरीदगंज शकर की गल ना कर दे, केड़े केड़े सुनना चाहते बस चार ही हाथ खड़े हैं। सुभान अल्लाह, कुछ ही बोलो, एक बारी दुरूद शरीफ पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इसको भी मैं इत्तिबाए मुस्तफा में लाऊंगा। बोले कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, यही आयत मेरा
بیان تھا، اسی پر اختتام ہے، اسی پر آغاز ہے، اور میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، اس دنیا کا آغاز بھی مصطفیٰ کی محبت ہے، اختتام بھی مصطفیٰ کی محبت ہے۔ لے جانا لے مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان ہو گیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، اس دور میں آپ کی آنکھ کھلی ہوئی تھی جس دور میں چاروں طرف پاک پتن کا پرانا نام موجودن تھا، بابا فرید کی نسبت سے اور یار کوئی صدقہ نہیں کھانا دے نہ کھاوے، اور بابے فرید دی نسبت نال اس شہر نو پاک پتن تے کہندا یہ نہ ہاں پاک پتن تا سی پنجابی ہے پتن کہنے ڈنڈی نو بننے نو، یعنی جڑا ایک کنارہ ہے اون پتن کہنے، ہاں تے پاک پتن پاک کنارہ کنے بنایا ہے؟ اچھی بولو تے شکرہ دے ایویں دنے میں بار پیسی، شکرہ دے ایویں دنے میں بس پیسی، کیوں سبحان بابے والی لیا، کلام بابے والا لیا، عقیدت بابے والی لیا، ایک کہتا ہے ٹی وی دے باگے بند کمرے سے بیٹھے تقریرم کر دے بابے شیخ کوئی نہیں، میں کیا بند بختا اور تیروں کی بتا ہے بابے ہی سے جنہوں نے تیرے وڈیاں کو کلمہ پڑھایا، یہ بابے ہی سی بولو نہیں ایوے کو میرے نوجوان کھڑے ہو گئے پر تسی چپ ہی رہنا ہے، سبحان اللہ کہہ دو جو میں اماموں نے انجینئر بتا اس پاک دھرتی میں کلمہ کس کی وجہ سے آیا، یا داتا علی اجمیری نے سنایا یا معین الدین چشتی اجمیری نے سنایا۔ اور بابا فرید نا داتا صاحب دی بارگاہ چ جایا کر دے نا تو کی کر دے سیکریٹ تو پیچھے ایک ایریا ہے، اس جگہ پہ جا کر نا اپنے جوتے اتار دیا کرتے، اپنے بولو اچھی بولو سبحان اللہ۔ آج نا بڑیاں گلاں ہوندیاں نے انج دن میں کہ تعظیم ولی کر لے کامیاب ہو جائے گا، تعظیم ولی کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں تو بابا فرید سے پوچھو، اور بابا فرید جو پاک پتنوں چل کے ایتھے آتے ہو، آپ فرماتے ہیں یہاں پر تو بڑے بڑے آتے ہیں وہی جن کو بابا فرید نا ایک دن رات کا وقت پچھلی رات کا وقت داتا صاحب سے ملاقات ہو گئی، کیا کر رہے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نا لاہور کی سڑکوں کو صاف کر رہے ہیں، لاہور کی گلیوں کو جھاڑو پکڑا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جھاڑو پکڑا ہوا تھا، میں نے پوچھا حضور اے کی ہے؟ فرمایا بیٹا فرید سارا دن یہاں پر عیب ہوتے ہیں، میری ڈیوٹی ہے میں صفائی کرتا رہتا ہوں۔ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، میں نے کہا اگر ولی کا مقام نہ ہوتا معین الدین چشتی اجمیری کیوں اجمیر سے چلے علی اجمیری کی بارگاہ میں آئے اور علی اجمیری کی بارگاہ میں بیٹھ کر 40 دن انتظار کرتے رہے، 40 دن دیدار کرتے رہے، 40 دن گفت و شنید ہوتی رہی، 40ویں دن پکار کر کہنے لگے کان کی بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل آنا رہنما محمد چار یار حاجی خواجہ فرید۔ اب میرے دوستو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بڑی معروف اور بڑی مشہور کرامات ہیں، سارے تقریباً جانتے ہیں کیونکہ ہم تو نسبت والے ہیں، ہم تو عقیدت والے ہیں، لیکن فتح بھی ہوں اتباع مصطفیٰ بابا فرید نے کر کے دکھائی، اور پھر صابر پیا نے اتباع ولی بھی کر کے دکھائی، اچھی بولو
اپنے واسی نہ لے آتا یہ انہیں بھی دسیا کہ جے علی دے منن آلے ہاں علی دے کرانے نال تعلق رکھن آلے ہاں تے نسبت دیاں گلاں تے راز دیاں گلاں ایک اشارے سے سمجھ جانے ہیں بابا جی اے اپنے میں نو رکھ لو آپ نے فرمایا چل بھی تو لنگر کھوایا کر لنگر کھوایا کر بنڈیا کر لنگر بنڈ دے رہا ہے کو 2 4 6 دن ہفتے بعد آئیاں دیکھا پتر کمزور ہے پتر نو لیا پراوا تیرے واسطے تیرے کو اس واسطے دل چھڈیا سی کہ تو نے روٹی نہیں کھوانا میں نے دل لنگر دی ڈیوٹی لگائی ہے اچھا ہاں بھی صابر روٹی نہیں حضور تسی کیا ہی نہیں روٹی کھا لیا کر سبحان اللہ حضور تسی کیا ہی نہیں روٹی کھا لیا کر اچھا ٹھیک ہے ہن تو ایک روٹی رکھ لیا کر سبحان اللہ جی بولو سبحان اللہ میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اب پہلے لنگر پہ ڈیوٹی لگائی پھر فرمایا روٹی رکھ لیا کرو اب بابا جی کیا کرتی ہے بھانجا مامے کی کہنے پر چلتا ہے روٹی لیتی ہے رکھ دیتے ہیں روٹی لیتی ہے رکھ دیتے ہیں اے میں نہیں بلائے تو میرے جانے ایویں نہیں بلائے تو میرے جادی بلائے تو پلان واسطے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے ایویں نہیں آج رضوی بابے دے نعرے لگ رہے کیونکہ رضوی بابے نے ختم نبوت واسطے جیل بھی کٹی ہے آپ سڑکاں تے رولیا بھی گیا سی اور حتیٰ کہ موٹر وے تے کھچ کے آپ نے نا گڈی چپایا گیا اور بعض گھونسے مارے گئے حضرات گرامی قدر آپ نے کیوں کیا سی نا جنہ دی خاطر تسی مار رہے ہو تو ویکھ دے نہیں پے پر جنہ دی خاطر میں مارا چل رہا ہوں وہ ویکھ دے بھی پہنے تے تانوں جان دے بھی پہنے تے اللہ سونیا انہاں نو گن بھی لے تے چون بھی لے تے کلیاں کلیاں کر کے مارنا ہی تے ذلیل و رسوا کرنا ہی آج میرے باپ کہتے ہیں کرامت کیا ہوتی ہے میں کہ کرامت نہیں سمجھ آتی تے ویکھ انہاں لوکاں دا حال آج جڑے ذلیل و خوار ہو گئے وہ سارے کوئی نسدہ نظر آتا ہے تے کوئی ٹیکدہ نظر آتا ہے تے کسی دی صاف ہوتی نظر آتی ہے تے کوئی چلے دے جانا نظر آتا ہے بابا جی نے فرمایا بیٹا رکھ لیا کر پھر ماں آئی ہفتے بعد یا 10 دن بعد وہ پتر تو اگے نہ لگے گیا اماں جی میں کی کرا پتر روٹی نہیں کھاندا اماں جی میں نو کھان دا کیا ہی نہیں سبحان اللہ میں نو کیا ہی نہیں چل بیا چلنی ہے بھئی اے فرید گل کی ہے میں تیرے سامنے تے میں کیا سی روٹی رکھ لیا کر یہاں بھی تو روٹی رکھدا نہیں سی جی حضور رکھدا ساں اے دیکھو ٹھیر لگے پے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھو یہ ٹھیر لگا ہوا ہے سالن بھی ہے روٹی بھی ہے رکھی ہوئی ہے آپ نے کھانے کا کہا نہیں میں نے کھایا نہیں آپ نے رکھنے کا کہا نہیں تھا میں نے رکھا نہیں تھا آپ نے رکھنے کو کہا کھانے کو کہا نہیں میں نے کھایا نہیں دریائے ولایت جوش میں آیا بابے نے اپنی ہاتھوں کو کھولا فرمایا آپ بیٹا سینے سے لگ جا سینے سے لگایا اور بھرپور کر دیا یہ اتباع مصطفیٰ کا صدقہ تھا اتباع کی تھی نا سرکار کی انہوں نے اور پھر جو ولایت کی اتباع کرنے والا وہ بھی حضور جانے جانا سے محبت کرنے والا ہے میرے دوستو میرے محبوب کے غلاموں آخر میں پیغام یہی دینا چاہوں گا آج کے اس دور کے اندر خدارہ قادیانیوں مرزائیوں سے بچو ہمارے اگر مسلکوں میں اگر کوئی اختلافات ہیں تو وہ ہمارے گھریلو مسائل ہیں فروئی مسائل ہیں نماز کے مسائل میں کوئی اختلاف ہے جنازے کے مسائل میں کوئی اختلاف ہے یا کوئی بھی اختلاف ہے وہ فروئی مسائل ہیں لیکن ختم نبوت کے لیے ایک ہو جاؤ بس بولو تاجداریں زندہ باد رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا
بھائی جانا نہیں، لنگر بھی ہے، لنگر کھا کے جانا نا۔ سلام کے 2 شعر پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد لنگر ہوگا، سارے دوست لنگر کھا کے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔